مرحبا بولو مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء والرسل، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے۔ یہ 1442 ہجری ہے اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں اپنی بعثت مبارکہ کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبوی زندگی بسر کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 1453 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کا اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں ہوا، تو ان 40 سالوں کو جمع کریں تو آپ کی ولادت باسعادت کو تقریباً 1493 سال ہو چکے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور یہ شعار رہا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آپ کی ذات مبارک کو اور بعثت مبارکہ کو بطور امتنان و احسان کے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے جملہ اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ ان کی شان یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے باطن کا
قلب کا، روح کا، کفر، شرک، نفاق، ضلالت، تمرد، فسق اور فجور کی میل سے پاک کرتے ہیں، ان کے قلوب کا، اذہان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور ان کو کتاب قرآن کریم اور حکمت یعنی اپنی سنت مبارکہ کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ایک ایک کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے، لا تعداد ہیں، حد و حساب سے باہر ہیں، ان گنت نعمتیں تم پر فرمائی ہیں، لیکن ان انعامات کثیرہ میں سے جس نعمت عظمیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتنان و احسان کے ذکر فرمایا، وہ نعمت بعثت رسالت مآب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت پر تم فرحت کا، مسرت کا، شادمانی کا اظہار کرو، ہوا خیر مما یجمعون، ان انعامات الہیہ پر سراپا تشکر و امتنان بن جانا دنیا کی مال و دولت اور اسباب اور متاع کائنات کو جمع کرنے سے کے مقابلے میں سب سے بہتر شعار ہے، طریقہ ہے جو مومنوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے پیارے حبیب اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کیجئے، یعنی تشکر نعمت کا ایک شعار یہ بھی ہونا چاہیے کہ نعمت کا کثرت سے ذکر ہو، نعمت کا کثرت سے بیان ہو، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار نعمت کر کے، اعتراف نعمت کر کے اس کا تشکر بجا لائے۔ اس لیے اہل ایمان یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت کے طور پر مناتے ہیں، اپنی ایمانی، روحانی، اعتقادی خوشی کا، مسرت کا، فرحت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے ذکر پاک کے لیے، آپ کی شان مبارک کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے مجالس برپا کرتے ہیں، اور یہ ایک احسن طریقہ ہے اور شعار ہے کہ جسے مسلمانوں کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے ہم پر جو حقوق واجب ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم آپ کے لیے سراپا اطاعت بن جائیں،
ہم آپ کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی محبت کو اپنے لیے حرز جام بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ اے پیارے حبیب، اپنے امتیوں کو، غلاموں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور قبیلہ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کی بیلانگنگز ہیں، انسان کے متعلقات ہیں، اور ان کی محبت بھی انسان کے دل میں رہتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کی محبت کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ درجہ بدرجہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سب چیزوں سے محبت کرو، پیار کرو، چاہت کا رشتہ قائم کرو، مگر اگر ان تمام چیزوں کی محبت مل کر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، وہ تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر دعوی ایمان تو دور کی بات ہے، تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب یا گرفت کا معاذ اللہ کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ لہذا قرآن نے بتایا کہ تمہارا محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبوب ترین، سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اور جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا معیار بیان کیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ ایک طرف تو وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری جانب جو اللہ سے عداوت رکھتے ہیں، اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے بھی محبت کریں۔ یعنی اللہ اور اس کے دشمنوں اور اللہ کے رسول اور اس کے دشمنوں کی محبت مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، خواہ وہ دشمنان خدا و رسول تمہارے باپ دادا ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارے بہن بھائی ہوں، یا تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہو۔ اللہ کی دشمن، اللہ سے عداوت رکھنے والے، ان میں سے کوئی بھی
پھر تمہارا محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت کسی مومن کے قلب میں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا بھی ہے تو پھر یہ دعوی محبت الہی اور یہ دعوی محبت رسول جھوٹ ہے، فریب ہے، جفا ہے، دغا ہے۔ تو ہمیں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا شعار بنانا چاہیے، حرز جام بنانا چاہیے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی تمام خواہشات پر غالب رکھنا چاہیے، اور جتنے مطالبات ہمارے سامنے اپنی ذات کے آئیں، نفس کے آئیں، اپنے عزیز و اقارب کے آئیں، مال و دولت کے آئیں، ماں باپ یا اولاد کے آئیں، رشتہ داروں کے آئیں، اگر یہ تقاضے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالف ہیں تو ان سب کو رد کرنا ہوگا، ٹھکرانا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرحبا بولو مرحبا